شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقہنا فی الدین آمین. آج ہم دیکھتے ہیں صدقۃ الفطر یعنی صدقہ فطر کے مسائل. صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ان سب باتوں کی ہم دلیل دیکھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. اس سے احمد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی ایک کام سے دو فائدے ہیں. ہم سے روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی روزے میں کمیاں رہتی ہیں, تو انشاءاللہ اسی کو ہمارے ہاں فطرانہ کہتے ہیں. تو صدقہ فطر اسی میں. اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کر سکیں جن کے پاس ابھی کھانا پینا نہیں ہے اور یہ نماز عید سے پہلے دیا جائے گا. کتنا ہے اب اس کے مسائل بھی دیکھتے ہیں ہم. تو یہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دینا ہوتا ہے. یہ سال میں کسی دفعہ یا وقت نہیں, یعنی کہ یہ سال میں کسی دفعہ یا وقت نہیں دے سکتے. یہ عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, عید کے بعد اگر آپ دیں گے تو پھر یہ صدقہ عام صدقہ شمار ہوگا. عید کی نماز سے پہلے یہ دینا ہوتا ہے. صدقہ فطر جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو ہی دیں گے صرف. اب ہم ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں. صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے جو 3.25 سیڑ یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے. 1 سا ہوتا ہے 2.17 kg. اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں. پہلے ہم ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. صدقہ فطر ہر مسلمان, غلام ہو یا آزاد, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, روزے دار ہو یا غیر روزے دار, صاحب نصاب ہو یا نہ ہو, سب پر فرض ہے. اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام, آزاد, مرد, عورت, چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو لہٰذا گھر میں رہنے والے ہر شخص کی طرف سے ایون اگر اس رات کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی دیا جائے گا. تو اس طرح گھر میں ملازم ہیں, غلام ہیں, ان کا بھی دیا جائے گا صدقہ. اور اناج کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیسوں کی صورت میں بھی. جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنا ہے. صدقہ فطر غلہ کی صورت میں دینا افضل ہے.
تو یہ یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے پسندیدہ کیا ہے کہ کھانا دیا جائے. اب کھانے میں کیا دے سکتے ہیں؟ گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس میں بھی وہی حکمت آ جاتی ہے کہ غریبوں کے گھروں میں جائے اور عید کی خوشیوں میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور اس سے کیا پتہ چلا؟ جہاں کا جو کلچر ہے وہی چیزیں دی جائیں. ظاہر ہے اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں چاول نہیں کھائے جاتے تو وہاں آپ چاول تو نہیں دیں گے. اسی طرح کہیں گندم کھائی جاتی ہے تو گندم دی جائے گی. وہی پسندیدہ چیزیں جو استعمال میں آ جائیں. جیسے ہمارے کلچر میں جو چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں اور استعمال میں زیادہ ہوں تو وہی چیزیں، جیسے کہ آٹا دے دیں، دالیں دے دیں، چاول دے دیں، اس طریقے کی چیزیں آپ جو ہے صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں. اور حدیث سے پتہ چل گیا کہ اناج کی صورت میں دینا یہ مسنون عمل ہے. اب ہم ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. اس کی اب ہم دلیل دیکھتے ہیں. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہاں پہ حضرت نافع جو تھے یہ ابن عمر کے غلام تھے. تو ان سے یہ حدیث پتہ چل رہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف سے بھی دیتے تھے، ان کے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے صدقہ فطر. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے غلام یعنی کہ اپنے جو نوکر ہیں اور غلام، ملازم، ان سب کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے گھر میں میڈس ہیں یا جو بھی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ نکالیں اور بتائیں صدقہ کرنے سے پیسے کم نہیں ہوتے. تو صدقہ فطر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا حساب لگائیں گے، جو قیمت ہے اسی کے حساب سے دیں گے. یہ پسندیدہ ہے. اپنے علاقے کے لوگوں کو دیا جائے، لیکن دوسری جگہ بھی دیا جا سکتا ہے. ایک ہی سوال آتا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے تو کیا صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ تو نہیں دے سکتے. صدقہ فطر خالی زکوٰۃ دینے والوں کو دی جائے گی. جو 8 مصارف آتے ہیں صدقہ فطر کے زکوٰۃ کے، انہی کو جو ہے صدقہ فطر جائے گا. اچھا، ایک اور سوال آتا ہے اس پہ کہ اگر ہم ناروے میں یا کسی باہر کنٹری میں رہتے ہیں اور اگر ہم پاکستان میں کسی کو صدقہ فطر دینا چاہیں تو کیا ہم پہلے بھیج سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس کے ذمے بھی یہ کام لگاتے ہیں، فار ایگزامپل بہن، بھائی یا کسی رشتہ دار کو آپ اگر بھیجتے ہیں تو آپ ان کو بھلے پہلے بھیج دیں اور ان سے کہہ دیں کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیں یہ صدقہ فطر. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہم یہی تک کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.